أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام کی پیش کردہ توحید خالص۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی آسن رنگ میں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، چند الفاظ پر مشتمل یہ موضوع معارف کا ایک کلزم بے کراں ہے۔ اس میں مذہب اسلام کی ایک ایسی خوبی کا بیان ہے جو اس کو ادیان عالم کے مقابل پر بے مثال برتری عطا کرتی ہے۔ اس دقیق اور پرمعارف موضوع کا تقاضا ہے کہ ہم ہمتاً گوش ہو کر اس کو سنیں اور اسلام کی اس خوبی کو پوری گہرائی میں جا کر اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا تصور دنیا کے سب مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے، خواہ کسی بالا ہستی کی صورت میں ہو یا کسی بت وغیرہ کی شکل میں۔ لیکن مذہب اسلام کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ایسا جامع اور تسلی بخش بیان ملتا ہے جو دلوں کو حقیقی اطمینان اور کامل عرفان عطا کرتا ہے۔ توحید خالص کے ذکر سے سارا قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ خدا کی ہستی کے زبردست شواہد پیش کرنے کے ساتھ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کی کامل اور خالص توحید کو نہایت واضح الفاظ میں پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں بطور مثال صرف 5 آیات پر مشتمل اکیلی سورہ اخلاص جس کی تلاوت ابتدا میں کی گئی ہے، اس میں نہایت صفائی اور جامعیت کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کے آغاز میں کل کا لفظ رکھ کر اس اہم عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کے متعلق جو قطعی اور یقینی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ احد، اس کی ذات ایسی ہے کہ ہر رنگ میں اور ہر طرح اپنے وجود میں ایک ہی ہے، نہ وہ کسی کی ابتدائی کڑی ہے اور نہ آخری، نہ کسی کی مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ۔ اس نقطہ معرفت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں 2 الفاظ ایک کا مفہوم ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک واحد کا لفظ ہے اور دوسرا احد کا لفظ ہے۔ واحد وہ عدد کہلاتا ہے جس سے آگے اور عدد چلتے ہیں، یعنی 2، 3، 4۔ لیکن احد کا لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب دوسرے عدد کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی پیدا نہ ہو۔ پھر احد اور واحد کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے احد کا لفظ استعمال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت بیان کرتا ہے، دوسری کسی ذات کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں صفات کی وحدانیت مراد ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی صفات میں کامل ہے اور اس کے سوا کوئی اور وجود نہیں جو صفات کے لحاظ سے کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام الزمان مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابقت کی برکت سے اسلامی تعلیمات کا بے مثال عرفان عطا فرمایا تھا۔ اسلام کی پیش کردہ توحید خالص کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پرمعرفت ارشادات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اب آپ کو یہ سارے ارشادات بڑی توجہ اور گہرے انہماک کے ساتھ سننے چاہیے، کیونکہ ان میں روحانیت کے عظیم
موضوعات کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں توحید ہمارے پروردگار کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا، اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے، آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا۔ حقیقی توحید کی وضاحت میں آپ نے مزید فرمایا کہ توحید، یہ حوالہ بڑے غور سے سننے والا ہے، کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے، یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ پھر آپ نہایت عارفانہ انداز میں توحید خالص کا بیان اس طرح فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ وہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس ہو یا اپنی تدبیر ہو اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا، اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا، یعنی کوئی عزت دینے والا یا ذلت دینے والا خیال نہ کرنا، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خالص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ بس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ کیسے پرمعرف کلمات ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے۔ یہ تین باتیں کون سی ہیں جن کے بغیر توحید کا تصور کامل نہیں ہوتا؟ فرمایا، اول ذات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام کو خالقۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ دوم صفات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا، اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں، یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ تیسرے، اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید، یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا اور اسی میں کھوئے جانا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا مضمون بہت گہرا اور عمیق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار عارف باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرحکمت ارشادات کی طرف جانا ہوگا۔ چند مزید ارشادات پیش کرتا ہوں۔
समात फरमाइए। आपने फरमाया कि तौहीद सिर्फ यही नहीं कि अलग होकर खुदा को एक जानना, बल्कि साथ इसके ये भी ज़रूरी है कि अमली रंग में यानी मोहब्बत के कामिल जोश से अपनी हस्ती को महव करके खुदा की वहदत को अपने पर वारिद कर लेना, यही कामिल तौहीद है जो मदार निजात है जिसको अहलुल्लाह पाते हैं। फिर हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम दिली मोहब्बत से नसीहत करते हुए फरमाते हैं, और बड़ी तवज्जो से सुनने वाला ये इक़्तिबास है। आपने फरमाया कि बात यही सच है कि जब तक ज़िंदा खुदा की ज़िंदा ताकतें इंसान मुशाहिदा नहीं करता, शैतान उसके दिल में से नहीं निकलता, और ना सच्ची तौहीद उसके दिल में दाखिल होती है, और ना हकीकी तौर पर खुदा की हस्ती का कायल हो सकता है। और ये पाक और कामिल तौहीद सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिलती है। सामीन किराम, इस्लाम की पेश करदा तौहीद खालिस का गहरा इल्म और फ़हम और इदराक जो खुदाए अलीम व ख़बीर और मुअल्लिम कुल जहान है सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया, वो हमारे लिए अजीम रहनुमा है। आइए आपकी ज़ुबान मुबारक से एक बार फिर इस्लाम की पेश करदा तौहीद खालिस का मफ़हूम जानते हैं। आप फरमाते हैं, खुदा न किसी का बेटा है न कोई उसका बेटा है, क्योंकि वो गनी बिज़ात है, उसको न बाप की हाजत है और न बेटे की। ये तौहीद है जो कुरान शरीफ ने सिखलाई है, जो मदार ईमान है। फिर हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम ने तौहीद हकीकी को इन अल्फाज में बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं कि वो वाहिद है अपनी ज़ात में और सिफ़ात में और अफ़ाल में और कुदरतों में, और उस तक पहुँचने के लिए तमाम दरवाज़े बंद हैं मगर एक दरवाज़ा जो फ़ुरक़ान मजीद ने खोला है। तौहीद की हकीकत बयान फरमाते हुए मसीह पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तौहीद इसका नाम नहीं कि सिर्फ ज़ुबान से कलमा शहादत कह लिया, बल्कि तौहीद के ये माने हैं कि अज़मत इलाही बखूबी दिल में बैठ जाए और उसके आगे किसी दूसरी शय की अज़मत दिल में जगह न पकड़े। हर एक फ़ेल और हरकत और सुकून का मर्जा अल्लाह ताला की पाक ज़ात को समझा जाए, और हर एक अम्र में उसी पर भरोसा किया जाए। किसी गैरुल्लाह पर किसी किस्म की नज़र और तवक्कुल हरगिज़ न रहे, और खुदा ताला की ज़ात में और सिफ़ात में किसी किस्म का शिरक जायज़ न रखा जाए। देखें किस कदर तो तफसील से खोल खोल कर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तौहीद खालिस के मज़मून को बयान किया है। एक आखिरी हवाला हजूर का पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं कि खुदा ताला चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफर्रिक़ आबादियों में आबाद हैं, क्या यूरोप और क्या एशिया, उन सब को जो नेक फितरत रखते हैं तौहीद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करे। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया। सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर ज़ोर देने से। सामीन किराम, उलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किए जाने वाले वजूद हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शुरा आफाक तफसीर कबीर में इस्लाम की पेश करदा तौहीद खालिस को मुख्तलिफ़ जिहात से छोटे छोटे फ़िक़रात में नहायत खूबी से वाज़े किया है। चंद नुकात मार्फत पेश करता हूँ। कुरान मजीद के बारे में आप फरमाते हैं कि तौहीद का ऐसा वाज़े बयान किसी दूसरी किताब में नहीं। फिर फरमाया कि सब अम्बिया का मुश्तरका मिशन इशाअत तौहीद था, ख़्वाह वो नबी किसी मुल्क में पैदा हुआ। फिर मज़ीद फरमाया कि हकीकत यही है कि तौहीद मज़हब की जान है। अगर कोई शख्स तौहीद को अच्छी तरह समझ ले तो मज़हब का बहुत सा हिस्सा उस पर रोशन हो जाता है। फिर फरमाया, इस्लाम के सिवा कोई मज़हब दुनिया में है ही नहीं जो तौहीद कामिल को पेश करता है, जो पेश करता हो। हर नबी, फिर फरमाया कि हर नबी दुनिया में तौहीद के क़याम के लिए मबूस होता है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रंग में तौहीद को कायम किया और जो जज्बा गैरत अल्लाह ताला की तौहीद के मुतल्लिक आपके अंदर पाया जाता था, उसकी मिसाल किसी नबी में नज़र नहीं आती। फिर आपने फरमाया
توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے۔ یہ ایک پرمعرف ارشاد ہے جو غور و فکر کے لائق ہے۔ توحید خالص کے حوالے سے حضرت مسلم موعود کے چند اور فکرات بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں اخوت توحید کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ پھر فرمایا توحید کامل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا توحید باری تعالیٰ کے نقطے پر ہی تمام مذاہب کا اتحاد ممکن ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ توحید رحمانیت کا منبع ہے۔ توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے۔ پہلے توکل کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد دعائے کامل پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا کامل توحید والے کو صرف خدا تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا خالص توحید پر قائم ہونے والا انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے۔ کتنے پیارے اور دلکش فکرات ہیں جن میں اس عظیم حقیقت کو سمو دیا گیا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ حضرات، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے متعدد خطابات اور خطبات جمعہ میں توحید خالص کے مضمون کو بہت کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص توحید کے قیام کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایسے انتظامات فرما دیے کہ آپ کے دل کو صاف، پاک اور مصفہ بنا دیا۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنی محبت اور شرک سے نفرت کا بیج بو دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدائے واحد کی محبت کا ایک جوش تھا جس نے آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اور سکون چھین لیا تھا۔ اگر کوئی تڑپ تھی تو صرف ایک کہ کسی طرح دنیا میں ایک خدا کی عبادت کرنے والے لوگ آ جائیں، اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے لگ جائیں۔ اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، سختیاں بھی جھیلنی پڑی، لیکن یہ سختیاں، یہ تکلیفیں آپ کو ایک خدا کی عبادت اور خدائے واحد کا پیغام پہنچانے سے نہ روک سکیں۔ پھر آپ کی جوانی کا زمانہ دیکھیں، کس طرح ایک غار میں جا کر ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں کئی دن گزارتے، علیحدگی میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے، اس کی عبادت کرتے۔ یہ دیکھ کر آپ کے ہم قوم بھی کہنے لگے کہ عاشق محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہے۔ پھر زمانہ نبوت شروع ہوا تو آپ کے چچا نے جب کفار کے خوف سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اظہار سے روکنے کی کوشش کی تو اس عاشق صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں طرف چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خدا اس کو پورا کر دے یا خود میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلگداز واقعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بلال بن رباح امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے۔ امیہ ان کو دوپہر کے وقت جبکہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکے کا پتھریلا میدان بھٹی کی طرح تپتا تھا، باہر لے جاتا اور ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا کہ لات اور عزا کی پرستش کرو اور محمد سے علیحدہ ہو جاؤ ورنہ اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا۔ بلال زیادہ عربی نہیں جانتے تھے، بس صرف اتنا کہتے احد احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور یہ جواب سن کر امیہ اور بھی تیز ہو جاتا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال کر انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو مکے کی پتھریلی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے جس سے ان کا بدن خون سے تربتر ہو جاتا، مگر ان کی زبان پر سوائے احد احد کے کوئی اور لفظ نہ آتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جور و ستم دیکھا تو ایک بڑی قیمت پر خرید کر انہیں آزاد کر دیا، اور یوں یہ پروانہ توحید خوشی خوشی توحید باری تعالیٰ کے عظیم ترین علمبردار کی غلامی میں آ کر
सैयदना बिलाल बन गया। तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्लाम अहमदियत। नाराए तकबीर। आइए अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में तौहीद खालिस के चंद ईमान अफरोज़ नज़ारे देखते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर गोश्त का उभरा हुआ एक टुकड़ा था। अबू रमशा के वालिद ने नबी करीम से कहा कि आपकी पुश्त पर जो उभार सा है मुझे दिखाएं, मैं तबीब हूँ, इसको इलाज से दूर कर दूँगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर तौहीद की बेपनाह गैरत से फरमाया कि असल तबीब तो अल्लाह ताला की ज़ात है, इस टुकड़े का तबीब भी वही है जिसने इसे पैदा किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तान तौहीद इलाही और अज़मत बारी के बयान पर ख़त्म होती थी। एक बार आपकी तेज़ रफ्तार ऊँटनी एक अराबी की ऊँटनी के मुकाबले में पीछे रह गई। इस मौके पर आपने क्या ही उम्दा तबसरा फरमाया कि अल्लाह ताला ही है जो किसी चीज़ को ऊंचा करता है और कभी नीचा भी करता है। सबसे ऊंची ज़ात खुदा ताला की है। सुभान अल्लाह, तौहीद खालिस का क्या ही खूबसूरत बयान है। तौहीद बारी ताला के लिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत का मेराज ग़ज़वा उहद के उस वाक़े में नज़र आता है जब मुसलमानों की आर्जी पसपाई के दौरान आपने उहद पहाड़ के दामन में एक तंग सी जगह पर पनाह ली। अबू सुफियान ने बड़े ज़ोर से आवाज़ दी और कहा कि हमने मोहम्मद को मार दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताली का कोई जवाब न दिया। यही हिकमत का तकाजा था। इस पर अबू सुफियान ने कहा हमने अबू बकर को भी मार दिया है। रसूल पाक ने फरमाया कोई जवाब न दिया जाए। फिर अबू सुफियान ने आवाज़ दी कि हमने उमर को भी मार दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी खामोश रहने का हुक्म दिया। अब कुफ़ार को यकीन हो गया कि हमने मैदान मार लिया है। इस पर अबू सुफियान और उसके साथियों ने खुशी में नारा लगाया ओलो हुबुल कि हमारे बुत हुबल की शान बुलंद हो। इस मौके पर वही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी मौत के ऐलान पर, अबू बकर की मौत के ऐलान पर और उमर की मौत के ऐलान पर अपने साथियों को खामोशी की नसीहत फरमा रहे थे, अब जबकि खुदाए वाहिद की इज़्ज़त का सवाल पैदा हुआ और शिर्क का नारा मैदान से बुलंद किया गया, तो तौहीद खालिस की गैरत से आपकी रूह बेताब हो गई। आपने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग इस ताली का जवाब क्यों नहीं देते। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम क्या कहें। फरमाया कि तुम कहो अल्लाह आला वाजल, अल्लाह आला वाजल। कुफार को बता दो कि तुम झूठ बोलते हो कि हुबल की शान बुलंद हुई। सुनो, वादहू ला शरीक, खुदाई मुअज़्ज़ज़ है और उसी की शान बुलंद वाला है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान का ख़तरा मोल लेते हुए तौहीद खालिस का नारा बुलंद फरमाया और इस दिलेराना और बहादराना जवाब का कुफार के लश्कर पर इतना असर हुआ कि वो दोबारा हमले करने की जरूरत न कर सके। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी ये तौहीद खालिस के लिए गैरत के वाक़यात का ज़िक्र आता है। एक नमूना पेश करता हूँ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तौहीद इलाही की यही मोहब्बत और उसके लिए गैरत का शानदार नमूना इस वाक़े में मिलता है कि एक बार आपको शदीद सर दर्द की शिकायत हुई। हर मुमकिन इलाज किया गया लेकिन आराम ना आ सका। एक माहिर हकीम को दूर से बुलाया गया। वो आया और आपको देखकर कहने लगा कि कोई फिक्र ना करें, 2 दिन में आराम कर दूंगा। हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम ने ये मुशरिकाना बात सुनी तो फरमाया कि मैं इस हकीम से हरगिज़ कोई इलाज नहीं करवाना चाहता। क्या वो अपने आप को खुदा समझता है? जिस कदर रकम इलाज के लिए तय की गई थी, फरमाया कि उससे ज़्यादा दे दी जाए और उसे फ़ौरन वापस भिजवा दिया जाए और फरमाया कि असल शाफ़ी मुतलक हमारा खुदा है। सामीन किराम, इस्लाम के ज़रिए दुनिया में तौहीद खालिस का क़याम हुआ। खिलाफत राशिदा के बाद गुमराही और ज़लालत का एक लंबा दौर आया। फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बासत के ज़रिए से तौहीद खालिस का असर नौ क़याम हुआ जो खिलाफत अहमदिया के सरसब साए के नीचे सारी दुनिया में अकनाफ़ आलम में रोज़ बरोज़ तरक्की वसीतर होता जा रहा है।
اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منظوم کلام میں سے 3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ آپ نے توحید خالص کے جو اثرات دیکھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع، پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر از جان نثار، آسمان سے ہے چلی توحید خالق کی ہوا، دل ہمارے ساتھ ہیں گو منہ کریں بک بک ہزار، مجھ کو خود اس نے دیا ہے چشمہ توحید پاک، تا لگا دے اثر نو باغ دیم لالہ زار۔ سامعین کرام، اپنی تقریر کے آخر میں آپ کی خدمت میں چند ایک اور امور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں سے پہلی بات حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے جو ہم سب کو بہت ہی غور سے اور توجہ سے سننا چاہیے۔ اس کو سن کر حرص جان بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ فرمایا تھا کہ خذوا التوحید یا ابناء الفارس، کہ یعنی اے ابناء فارس توحید کو مضبوطی سے پکڑو۔ ابناء، یہ فقرہ خاص طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابناء فارس سے مراد صرف آپ کا خاندان ہی نہیں ہے، بلکہ تمام جماعت روحانی لحاظ سے ابناء فارس کے ماتحت آتی ہے، اور یہ حکم تمام جماعت کے لیے ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کسی خاص چیز کو پکڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مصائب کے وقت میں توحید کو پکڑ لیا کرو، اس کے اندر باقی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ پس ہماری جماعت کا فرض ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے موٹو کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ سامعین کرام، قیام توحید کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک انتہائی عارفانہ دعا پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اقتباس بھی ایسا ہے کہ ہمیں بہت توجہ کے ساتھ سننا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے قادر خدا، اے اپنے بندوں کے رہنما، جیسا تو نے اس زمانے کو ثنائے جدیدہ کے ظہور و بروز کا زمانہ ٹھہرایا ہے، ایسا ہی قرآن کریم کے حقائق و معارف ان غافل قوموں پر ظاہر کر، اور اب اس زمانے کو اپنی طرف اور اپنی کتاب کی طرف اور اپنی توحید کی طرف کھینچ لے۔ کفر اور شرک بہت بڑھ گیا ہے اور اسلام کم ہو گیا ہے۔ اب اے کریم، مشرق اور مغرب میں توحید کی ایک ہوا چلا اور آسمان پر جذب کا ایک نشان ظاہر کر۔ اے رحیم، تیرے رحم کے ہم سخت محتاج ہیں۔ اے ہادی، تیری ہدایتوں کی ہمیں شدید حاجت ہے۔ مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں، مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں، کیا نیک ہے وہ گھڑی جس میں تیری فتح کا نکارہ بجے۔ توکلنا علیکا ولا حول ولا قوت الا بکا وانت العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔